نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبروں پر ایک فرشتہ متعین ہے۔ جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے تو لوگ واپس جانے کے لیے مڑتے ہیں تو وہ قبر سے ایک مٹھی بھر مٹی لے کر لوگوں پر پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے تم لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبر کی پہلی رات میں کیا ہوتا ہے؟ قبر کے پہلے 24 گھنٹے کے احوال، وہ گھڑی جب ساری زندگی کی حقیقتیں ایک لمحے میں کھلنے لگتی ہیں اور انسان کو پہلی بار تنہائی کا وہ احساس ہوتا ہے جو کبھی دنیا میں محسوس نہ کیا تھا۔ جب انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، اس پر مٹی ڈال دی جاتی ہے، لپائی مکمل ہو جاتی ہے اور رشتہ دار، اولاد، دوست، احباب سب واپس پلٹ جاتے ہیں، تو اس لمحے قبر میں پڑا ہوا مردہ یہ سب محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ شروع میں اسے یوں لگتا ہے جیسے وہ کسی گہرے خواب میں ہے، اسے اپنے ارد گرد کی خاموشی اور تنہائی عجیب سی لگتی ہے، جیسے کچھ لمحے بعد کوئی آ کر اسے جگا دے گا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اور کوئی اسے آواز نہیں دیتا، کوئی اس کا ہاتھ نہیں تھامتا، نہ کوئی قدموں کی آہٹ باقی رہتی ہے، تو آہستہ آہستہ ایک خوفناک حقیقت اس کے دل میں اترتی ہے۔ اب اسے یقین ہونے لگتا ہے کہ یہ کوئی خواب نہیں بلکہ وہ دنیا کی زندگی سے جدا ہو چکا ہے۔ وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب نہ ماں کی آغوش ہے، نہ بیوی کی محبت، نہ اولاد کا سہارا، اب صرف اندھیری قبر، تنہائی اور اس کے اعمال اس کے ساتھ ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب ندامت، پچھتاوا اور بے بسی کی آگ اندر ہی اندر اسے جلا رہی ہوتی ہے اور وہ خود کو تنہا، بے یار و مددگار محسوس کرتا ہے اور حقیقت پوری شدت سے اس پر آشکار ہو جاتی ہے، میں مر چکا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انسان کی سب سے مشکل رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو اس کی اصل جگہ، اصل انجام اور اصل تنہائی کا احساس دلایا جاتا ہے۔ جب جنازہ پڑھ لیا جاتا ہے، قبر میں اتار دیا جاتا ہے، مٹی ڈال دی جاتی ہے اور سب رخصت ہو جاتے ہیں، تو مرنے والا بے بسی سے ہر ایک کو پکارتا ہے، روتا ہے، فریاد کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، لیکن اس کی یہ آواز کوئی نہیں سن سکتا۔ پھر قبر کی مٹی کے نیچے اندھیرا چھا جاتا ہے اور تب آتے ہیں وہ فرشتے جن کا سامنا ہر انسان کو کرنا ہی ہے، ان کا آنا یقینی ہے اور ان کا سوال کرنا بھی، لیکن ان سوالوں کے جوابات ہم سے دنیا کی روشنی میں پوچھے جائیں گے، ان اندھیروں میں نہیں۔ یہی وہ سوالات ہیں جن کے جوابات ہم آج دے سکتے ہیں اپنی سانسوں کی موجودگی میں، اپنے اعمال سے، لیکن اگر ہم نے زندگی میں تیاری نہ کی، نماز، روزہ، سچائی، امانت اور حق سے منہ موڑتے رہے، تو وہاں کوئی زبان ہماری مدد کو نہ آئے گی اور کوئی عمل روشنی نہ بنے گا۔ قبر کی پہلی رات اصل امتحان کی شروعات ہے اور وہ امتحان صرف وہی پاس کرے گا جو دنیا میں اس کی تیاری کر چکا ہوگا۔ محترم ناظرین، جب انسان مر کر قبر میں اتارا جاتا ہے تو وہ مرحلہ شروع ہوتا ہے، اس کی تیاری ساری زندگی کی عبادتوں کی جاتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دنیا کی ہر چیز پیچھے رہ جاتی ہے، نہ مال ساتھ ہوتا ہے، نہ رشتہ دار، نہ شہرت، نہ اختیار، صرف عمل ساتھ جاتا ہے اور وہی عمل اس کے دفاع میں کھڑا ہوتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی نماز اس کے دائیں جانب آ کر کھڑی ہوتی ہے، اس کا روزہ اس کے بائیں طرف آ کر کھڑا ہوتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر جو اس نے زندگی میں کیا ہوتا ہے وہ اس کے سرہانے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ قدم جو اس نے جماعت کے ساتھ نماز کے لیے اٹھائے تھے وہ اس کے پاؤں کی طرف آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر جب عذاب قبر اپنی گردن نکال کر مردے کی طرف آتا ہے اور اسے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو اگر وہ دائیں طرف سے آتا ہے تو نماز رکاوٹ بن جاتی ہے اور کہتی ہے، پرے ہٹ، اللہ کی قسم یہ بندہ دنیا میں میرے لیے بہت مشقت اٹھاتا رہا، اب اسے آرام کرنے دے۔ اگر وہ عذاب بائیں طرف سے آتا تو روزہ کہتا، رک جا، اس نے روزے کی حالت میں بھوک پیاس برداشت کی، اب یہ میری پناہ میں ہے۔ جب وہ سر کی طرف سے آتا ہے تو ذکر اور تلاوت قرآن اس کو روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں، تو یہاں سے نہیں جا سکتا، یہ ہمارا ساتھی ہے، ہم اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر وہ پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو وہ قدم جو جماعت کے لیے اٹھے تھے اس کا دفاع کرتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ شخص نماز کے لیے چلا کر جاتا تھا، اب ہم اس کا راستہ روکیں گے۔ جب عذاب کو ہر طرف سے ناکامی ہوتی ہے تو وہ عاجز آ کر واپس چلا جاتا ہے۔
तब सब्र जो एक कोने में खड़ा होता है आगे बढ़कर कहता है, मैं तो इसलिए खड़ा था कि अगर किसी तरफ कमज़ोरी रह जाती तो मैं इसकी कमी को पूरा करता, मगर तुम सब ने मिलकर इसे बचा लिया। अब मैं मीज़ान अमाल में इसके लिए काम आऊँगा। ये पूरा मंजर हमें ये सबक देता है कि दुनिया की मुशक्क़तें आर्जी हैं, मगर इनके बदले हासिल होने वाला आराम दायमी है। जो इंसान दुनिया में अल्लाह की इबादत करता है, इसके अमाल इसकी कब्र में मुहाफिज बन जाते हैं और अज़ाब को दाखिल होने का कोई रास्ता नहीं मिलता। मोहतरम नाजरीन, जब इंसान दुनिया से रुखसत होकर कब्र की तारीख़ व तन्हाई वादी में दाखिल होता है तो वो लम्हा नहायत हैबतनाक सन्नाटे से भरा और सरापा इबरत होता है। अब ना कोई दोस्त साथ होता है, ना माल, ना शोहरत और ना रिश्तेदार। हर शय पीछे रह जाती है और अब सिर्फ एक ही हकीकत बाकी रह जाती है, अमाल का हिसाब। इसी लम्हे कब्र में आते हैं वो दो फरिश्ते जिन्हें मुनकर और नकीर कहा जाता है। इनकी हेबत का तसव्वुर इंसानी अक्ल से बाहर है। ये दोनों फरिश्ते शक्ल सूरत में इतने खौफनाक होते हैं कि देखने वाला अगर जिंदा हो तो उसी वक्त मर जाए। इनकी आंखें बिजली की तरह चमकती हैं, आवाज़ बादल की गरज की मानद गूंजती है, दांत गाय के सिंगों की तरह बाहर निकले होते हैं, इनके मुंह से आग के शोले लपकते हैं और इनके बाल पाँव तक लटके हैं। एक कंधे से दूसरे कंधे तक का फासला इतना होता है कि अगर कोई इंसान कई दिन चलता रहे तो इस फासले को तय ना कर सके। इनके पास ना नरमी का गज़र है, ना कोई मेहरबानी का, मगर याद रखें कि ये सख्ती सिर्फ कफ़ार और नाफरमानों के लिए होती है। मोमिनों के साथ वो हुस्न सलूक से पेश आते हैं, अगरचे इनकी हेबत अपनी जगह कायम रहती है। इन दोनों फरिश्तों के हाथ में एक बहुत बड़ा लोहे का हथौड़ा होता है जिसकी दहशत अल्फाज में बयान नहीं हो सकती। अगर दुनिया के तमाम इंसान और जिन्नात मिलकर इसे उठाना चाहें तो ना सिर्फ ये उठा सकते हैं बल्कि इसे हिला भी नहीं सकते। ये फरिश्ते कब्र में आके मुर्दे को हुक्म देते हैं, बैठ जा, तो मुर्दा फ़ौरन उठकर बैठ जाता है और उसका कफन सर से नीचे सिरक जाता है। फिर सवालात शुरू होते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है। अगर मुर्दा नेक और साले हो, अल्लाह का दोस्त हो, तो वो नहायत इत्मीनान से जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है जो वादा उला शरीक है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ये सुनकर फरिश्ते खुश होकर कहते हैं, तूने सच कहा। फिर उसके बाद उसकी कब्र की दीवारें हर तरफ से कशादा कर दी जाती हैं, यहाँ तक कि इसे दूर दूर तक वुसअत का एहसास होता है। फिर फरिश्ते कहते हैं, अपना सर उठाकर देख। जब वो ऊपर देखता है तो जन्नत का दरवाज़ा खुला हुआ नज़र आता है और इसे ठंडी हवाएं, खुशबुएं और रोशनी आ रही होती है। फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह के नेक बंदे, ये तेरा मुकाम है इस वजह से कि तूने दुनिया में अपने रब की अतात और फरमाबरदारी की। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक हदीस में आता है जिसका मफ़हूम ये है, कसम है उस ज़ात पाक की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, मुर्दे को इस वक्त ऐसी खुशी होती है जो कभी ना ख़त्म होगी। इसके बाद फरिश्ते कहते हैं, अपने पाँव की तरफ देख। जब वो देखता है तो दोज़ख का दरवाज़ा खुला होता है और इससे आग, चीखो पुकार और वहशतनाक मनाजिर नज़र आते हैं। फरिश्ते कहते हैं, ए अल्लाह के वली, तूने इस दरवाज़े से निजात पा ली। ये सुनकर भी इसकी रूह को ऐसी खुशी हासिल होती है कि दुनिया की किसी खुशी से इसका मुआजना नामुमकिन। फिर उसकी कब्र में जन्नत के 70 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं जिससे हर लम्हा जन्नत की हवाएं, खुशबुएं और ठंडक आती रहती है। वो रूह क़यामत तक इन्हीं बहारों में अल्लाह की रहमत और अमन में रहती है। कितनी बड़ी कामयाबी है वो रूह जिसके साथ अल्लाह ताला अपना फजल करम और मेहरबानी फरमाता है, और कितनी अजीम नेमत है वो इत्मीनान जो बंदे को इस वक्त नसीब होता है तब इसने दुनिया में अल्लाह की रज़ा के लिए ज़िंदगी गुजारी हो। ये वाक़या हमें इस बात की याद दिलानी कराता है कि असल ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है और वही कामयाब है जो अपने रब के सामने सुरखरू हुआ। जब कोई इंसान दुनिया में नाफरमानी और गुनाहों की ज़िंदगी गुजार कर मर जाता है तो मौत इसके लिए एक नई मुसीबतों से भरी हुई दुनिया का दरवाज़ा बन जाती है। वही कब्र जो नेक लोगों के लिए जन्नत के बागात में से एक बाग बन जाती है, गुनाहगारों और नाफरमान शख्स के लिए अजाब और अजियत का गढ़ बन जाती है। हदीस मुबारक में आता है कि जब नाफरमान को कब्र में रखा जाता है तो कब्र इस पर इतनी तंग हो जाती है कि इसकी पसलियाँ एक दूसरे में पेवस्त हो जाती हैं। ये तंगी ऐसी होती है कि जिस्म पिघल जाता है, रूह तड़पती है और खौफ वहशत चारों तरफ से लिपट जाती है। फिर अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए सांप के सांप उस पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। ये सांप काले रंग के, नहायत जहरीले और बेरहम होते हैं जो इसके नाक और पाँव से काटना शुरू करते हैं। ये काटना ऐसा तकलीफ़देह होता है कि वो चीखता है, तड़पता है, लेकिन कोई उसकी फरियाद सुनने वाला नहीं होता। सांप दोनों इतराफ से काटते हुए दरमियान में आकर
آپس میں مل جاتے ہیں اور قبر اس کے لیے جہنم کی ایک خوفناک جھلک بن جاتی ہے۔ اسی عالم میں قبر میں منکر نکیر آتے ہیں کی ہیبت اور دہشت سے قبر لرز اٹھتی ہے۔ ان کے چہرے خوفناک، واضح گزدار اور انداز سخت ہوتا ہے۔ وہ آ کر سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ گناہ گار اور نافرمان شخص ان سوالات کے جواب میں کہتا ہے مجھے نہیں معلوم۔ یہ وہ جواب ہے جس پر فرشتے شدید غصے میں آ کر ایک بھاری گز اس پر مارتے ہیں جو انتہائی وزنی ہوتا ہے کہ اگر تمام انسان و جنات مل کر بھی اٹھانا چاہیں تو ہلا بھی نہیں سکے۔ جیسے ہی وہ گز پڑتا ہے چنگاریاں اور آگ کی لپیٹیں قبر میں پھیل جاتی ہیں اور ایک نئی اذیت کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر فرشتے اس مردے سے کہتے ہیں اوپر دیکھ۔ وہ جب اوپر دیکھتا ہے تو جنت کے باغات اور نعمتیں اسے نظر آتی ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ کے دشمن، اگر تو دنیا میں اللہ کی اطاعت کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ نہ ہوتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس وقت اس نافرمان شخص کو ایسی حسرت ہوتی ہے کہ دنیا و آخرت میں کبھی اس جیسی حسرت دوبارہ نہ ہوگی۔ پھر اس کے بعد دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے جہاں سے آگ کے شعلے، دھواں اور بدبو قبر میں داخل ہوتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یہ تیرا مقام ہے کیونکہ تو اللہ کا نافرمان تھا۔ پھر اس کی قبر میں جہنم کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے روز محشر تک گرم ہوائیں، دھواں اور عذاب کی سختیاں آتی رہتی ہیں۔ استغفر اللہ۔ وہ قبر اب اس کے لیے قیامت سے پہلے ہی دوزخ کا نمونہ بن جاتی ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ صرف اس کے اعمال ہی قبر تک جاتے ہیں، باقی سب مال، دولت، اولاد، دوست، احباب یہیں دنیا میں رہ جاتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ ہر قبر پر مقرر ہوتا ہے۔ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے، دفن کیا جاتا ہے تو یہی فرشتہ آگے بڑھ کر قبر کی مٹی کو ہموار کرتا ہے، قبر کو درست کرتا ہے تاکہ وہ دفن ہونے والے کے لیے مکمل ہو جائے۔ پھر جب دفنانے والے، دوست، احباب، رشتہ دار اور اولاد سب لوگ واپس جانے کے لیے مڑتے ہیں تو وہی فرشتہ قبر کی مٹی سے ایک مٹھی بھر کے اٹھاتا ہے اور ان جانے والوں پر پھینک کر بلند آواز میں کہتا ہے اپنی دنیا کی طرف واپس چلو اور اپنے مرنے والے کو بھول جاؤ۔ یہ آواز نہ کانوں سے سنی جاتی ہے نہ عقل اس کو فوری طور پر سمجھ پاتی ہے، لیکن اس کا مطلب بہت گہرا اور دل دہلا دینے والا ہوتا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ انسان چند لمحے روتا ہے، افسوس کرتا ہے، لیکن پھر چند دنوں، چند ہفتوں میں سب معمول پر آ جاتا ہے اور مرنے والا فراموش کر دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں جھنجھوڑتی ہے، یاد دلاتی ہے کہ اصل رشتہ صرف ہمارے اعمال کا ہے، نہ کہ لوگوں کی ہمدردی کا۔ دنیا والے تو دفنا کر واپس چلے جاتے ہیں لیکن قبر میں باقی صرف ہمارے اعمال اور اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اس لیے اسی وقت کو غنیمت جانیں جب ہم عمل کر سکتے ہیں، توبہ کر سکتے ہیں اور اپنے لیے نور کا سامان تیار کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے تم قبرستان جایا کرو کیونکہ وہ تمہیں موت کی یاد دلاتے ہیں اور دنیا کی محبت دل سے نکال دیتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں اس طرح متوجہ کرتی ہے کہ قبرستان جانا صرف فاتحہ پڑھنے یا دعا کرنے کا عمل نہیں بلکہ یہ ایک روحانی تجربہ ہے جو انسان کے دل میں دنیا کی بے ثباتی کا گہرا احساس بٹھا دیتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ اپنی والدہ کی قبر پر جاؤں اور مجھے اجازت دی گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبرستان جانا نہ صرف مستحب ہے بلکہ یہ دل کو نرم کرنے اور آخرت کی یاد کو تازہ کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ کے قبرستان گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قبروں والوں کو سلام کیا اور فرمایا اے قبر والو، کیا تم ہمیں اپنی خبر دو گے یا ہم تمہیں بتائیں؟ اسی لمحے قبر سے آواز آئی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے امیر المومنین آپ ہی ہمیں بتائیں کہ ہمارے بعد دنیا میں کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے نکاح ثانی کر لیا، تمہاری اولاد یتیم ہو گئی اور جس مکان کو تم نے مضبوط بنایا تھا اس میں آج تمہارے دشمن آباد ہیں۔ پھر قبر سے ایک اور آواز آئی اے امیر المومنین ہمارے کفن تار تار ہو چکے ہیں، ہمارے بال جھڑ چکے ہیں، ہماری کھال گل سڑ گئی ہے، ہماری آنکھیں بہہ کر رخساروں تک آ گئی ہیں، جو اعمال ہم نے اللہ کے لیے کیے تھے وہ ہمارے ساتھ ہیں اور جو دنیا میں چھوڑ آئے وہ ہمارے لیے حسرت و نقصان بن گیا۔ یہ واقعہ ہمیں جھنجھوڑ کر یہ احساس دلاتا ہے کہ قبر کا سفر حقیقی ہے اور دنیا کی چمک دمک صرف وقتی ہے۔ اصل کامیابی وہاں کے لیے تیاری میں ہے جہاں صرف عمل ہی
ہمارے ساتھ ہوگا، مال، عہدے اور رشتہ دار سب یہیں رہ جائیں گے۔